حال ہی میں میری نظر سے ایک ایسی کلپ گزری کہ جس کو دیکھ کر میرا دل بہت محزون ہوا، اور اس کلپ میں ایک امامہ پوش تکفیری مکتب تشیع کی تکفیر کرتا ہے اور استاد محترم سید جواد نقوی کے بغض میں بلکہ اتحاد بین المسلمین کی نفرت میں استاد محترم پر یہ تہمت باندھتا ہے کہ استاد محترم نے چند دنوں قبل ایک وحدت کانفرنس میں حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پہلے اب ان کی اس کلپ کو سنیں، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس ہفتے سوشل میڈیا پر دوبارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی۔ آج پاکستان میں قائد اعظم کی عزت محفوظ ہے، وزیر اعظم کی عزت محفوظ ہے۔ کوئی توہین عدالت کرے تو عدالتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، جہاں پر دن میں 100 بار جھوٹ بولے جاتے ہیں محفوظ نہیں، تو ابوبکر صدیق کی عزت محفوظ نہیں۔ ہر ایک کو اپنی عزتوں کی پرواہ ہے، اس کی عزت کی پرواہ نہیں جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ نچھاور کیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ قربان کیا۔ وحدت 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 کانفرنس کروانے والے ملاؤں کہاں ہے آج وہ چراغ الاسلام ہے؟ پتہ نہیں اندھیرا اسلام کیا ہے۔ وہ جواد نقوی، اس نے 5 جنوری کو وحدت کانفرنس کرائی، ملا بھی آئے، ان کے اٹھانے والے ملا بھی آئے، دین فروش۔ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا، وہ تمہیں وحدت وحدت کا درس دے رہے ہیں اور اندر سے وہ نقب اسلام میں لگا رہے ہیں، اور تم بے وقوف بن کر سمجھتے ہو کہ ہم یوں کانفرنسیں کرا کر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ حق نواز دنیا سے گیا ہے، حق نوازیت آج بھی زندہ ہے۔ اب اس میں اس وحدت تبرہ تو ان کی فطرت میں نا، آخری خطاب اسی جواد کا ہوا جسے لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی کو کچھ بڑا معتدل ہے۔ تم نے دیکھا کیا ہے معتدل؟ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کہتے تھے ہو کتا اور بھونکے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھونکے نا وہ پھر بلی ہوگی، کتا کم از کم نہیں ہو سکتا۔ ہو شیعہ اور صحابہ پہ تبرہ نہ کرے، اس کے مذہب میں بھی یہ چیز ہے، تبرہ تولا اس کے مذہب میں ہے۔ اب وہ آخر میں گفتگو کیا کرتا ہے، اور سارے ضمیر فروش ملا بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کرتے کہتا ہے ہمیں آپس میں نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرنی چاہیے، ہمارے آپس میں اختلاف ہوں گے، مسائل میں ہوں گے، برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھو علی المرتضیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ جانتے تھے حق میرا ہے، خلافت میرا حق ہے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک بہت بڑا ہمیں سبق دیا ہے۔ دل نہ بھی چاہے، کسی بات کا ضمیر نہ بھی مانے، تم امت میں اتحاد کے لیے، امت میں فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہو جاؤ، امت میں فتنے سے بچنے کے لیے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اپنے حق کو چھوڑ دو، اور امت کو کم از کم افتراق اور انتشار سے بچاؤ۔ یہ بات کر کے ان مولویوں کے سامنے صدیق کی پگڑی اچھالی گئی۔ آئے کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی، سارے ہی بے غیرت بن کے بیٹھ گئے تھے، کسی ایک دستار والے کو اتنی توفیق نہ ہوئی اٹھ کے اس بدبخت کے گریبان کو پکڑ کے کہتا کب علی نے دل سے قید نہیں کی، کب علی المرتضیٰ نے دل سے صدیق کو امام نہیں مانا؟ تو یہاں پر وحدت کی چکر میں ابو بکر پہ تبرہ کر رہا ہے، صدیق اکبر کی خلافت کو متنازع بنا رہا ہے، تو اپنا کام یہاں بھی کر گیا، وہ اپنا مسئلہ وہاں بھی بیان کر دیا، اور یہ ملا دیکھتے رہ گئے۔ قیامت کی صبح اے ملا صدیق کے دربار ہوگا، ہم تمہاری شکایت انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ یہ وہ ضمیر فروش ہے جنہوں نے آپ کی پگڑی اچھالی گئی، خاموش رہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھایا، گلے ملے، الوداع سلام کیا۔ لعنت ہو تمہاری زندگیوں پر، لعنت ہو تمہاری پڑھائیوں پر۔ یہ وحدت امت سے نفرت رکھ کر حضرت ابوبکر سے ہمدردی دکھانا یہ ایک ڈرامے کے سوا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک سیاہ سازش ہے، اور وہ ہے امت کے درمیان زیادہ سے زیادہ تفرقہ پھیلانا۔
استاد محترم نے امت کی وحدت کا لحاظ رکھتے ہوئے عالمانہ گفتگو فرمائی اور ایک علمی تحقیق سامنے رکھی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور خلفاء کے درمیان اختلاف ضرور تھا، لیکن علی علیہ السلام نے اس اختلاف کو نفرت میں نہیں بدلنے دیا، اور یہ بات تاریخ میں بھی آیا ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ بات واضح اور روشن ہے کہ علی علیہ السلام اور خلفاء کے درمیان اختلاف ضرور تھا، لیکن اس اختلاف کو نفرت میں نہیں بدلنے دیا۔ لیکن یہ تفرقہ باز ملا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، یہ ان تاریخی حقائق سے لوگوں کو بے خبر رکھ کر اس کو نفرت کا رنگ دیتے ہیں اور استاد محترم کے خلاف ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں۔ اصل میں ان تفرقہ باز ملاؤں کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ان سے پوری امت مسلمہ کا متحد ہونا قطعی برداشت نہیں ہوتا۔ امت کا متحد ہونا ان کے لیے موت سے کم نہیں ہے، لہذا ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ امت کے درمیان زیادہ سے زیادہ تفرقہ رہے، حتیٰ اتنا تفرقہ رہے کہ اتحاد کی امید تک نظر نہ آئے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ استاد محترم وہ واحد ہستی ہیں کہ جس نے اتحاد امت کے لیے نہ فقط تذکرے و مقالات شائع کیے ہیں بلکہ اتحاد امت کے لیے ہمیشہ عملی اقدامات بھی کیے ہیں، لہذا اس شخصیت کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہنا یہ قطعی ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس امامہ پوش تکفیری نے اس کلپ میں ایک اور بے بنیاد بات کی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شیعہ ہو اور صحابہ کو برا بلا نہ کہتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس کی بکواس امت مسلمہ کے خلاف سیاہ سازشیں ہیں، میں یہاں پر فقط دو ہستیوں کے قول نقل کروں گا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مکتب تشیع کے چہرے ہیں۔ رہبر معظم کا فتویٰ ہے، برادران اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا، چاہے وہ خلفائے اہل سنت کے متعلق ہو یا پھر ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہو، حرام ہے، اور وہ شخص خداوند متعال کے نزدیک مجرم ہے جو اپنی زبان یا اپنے قلم سے ایسا غیر ذمہ دارانہ عمل انجام دیتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بائی ہی نہیں بلکہ ہماری جان ہیں۔ اب ہماری اہل سنت برادران سے یہی گزارش ہے کہ ان تفرقہ باز ملاؤں کو کہ جو سعودی ریالز پہ پل رہے ہیں اور سادہ لو عوام کو خلفاء سے ہمدردی کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، خدا را ان کو اپنے ممبروں سے دور رکھے۔ اب آپ استاد محترم کی اس کلپ کو دیکھیں کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ تکفیری اتنا چیخ رہا تھا۔ عزیزان، جب امیر المومنین خصوصاً، چونکہ سب امیر المومنین وہ شخصیتیں جن پر سب کا ایمان اعتقاد ہے، اور شیعہ جب اپنے آپ کو امتیاز اور شناخت اپنی بناتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں امیر المومنین کے اور شیعہ علی ہیں، علی کا شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی کے قدم پر قدم رکھ کے چلے، جس کا راستہ علی سے جدا ہو گیا وہ علی کا شیعہ نہیں رہتا۔ وہ علی کا شیعہ اگر کہلائے فیک شیعہ ہے، وہ نیک شیعہ نہیں ہے، وہ اصلی شیعہ نہیں ہے جس کا راستہ امیر المومنین علی سے جدا ہو جائے۔ اور امیر المومنین علی فرماتے ہیں، اور یہ بات جو فرما رہے ہیں یوں نہیں، ایک اور خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جان لو میں تمہیں کوئی ایسا امر نہیں کروں گا جس پر میں نے خود عمل نہ کیا ہو، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی ایسی شے سے نہیں روکوں گا جس سے خود نہ روکا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو پہلے خود عمل کیا ہے اس پر، اگر تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہوں تو پہلے خود روکا ہوں اس سے، پھر تمہیں کہہ رہا ہوں رکنے کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ ناگوار حق پر ایک ہو جاؤ اس میں خیر ہے، گوارا باطل پر تفرقہ کرنے سے، یہ ناگوار حق پر امیر المومنین نے اتحاد کر کے دکھایا ہے۔ امیر المومنین مدعی تھے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت میرا حق ہے، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ امیر المومنین خلیفہ کے طور پر نہیں قبول کیے گئے۔ اب اس کے بعد امیر المومنین کا کیا رویہ لگتا ہے؟ کیا کیا امیر المومنین نے؟ کیا وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا امیر المومنین نے بیٹھ کر لعنتیں شروع کر دیں؟ کیا امیر المومنین نے گلی گلی میں جھگڑا شروع کر دیا؟ کیا امیر المومنین نے آ کر ملت کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا؟ نہ عزیز من، امیر المومنین نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حق ہے
اور ناگوار ہے. حق کیا ہے؟ یعنی امت ایک رہے، دین باقی رہے، نظام مصطفیٰ باقی رہے. میں جس کا وصی ہوں اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ میراث اللہ کی تمہیں باقی رکھنی ہے. اس لیے امیر المومنین نے اس ناگوار حق پر اتفاق کیا اور اتحاد قائم رکھا، وحدت قائم رکھی. اور یوں نہیں کہ روٹ کے گھر بیٹھ گئے، بلکہ جہاں بھی موقع ملا خلفاء نے جب بھی جتنا موقع دیا امیر المومنین نے کبھی بھی دریغ نہیں کیا وہاں سے. یوں نہیں کہ اختلاف نہیں رکھتے تھے. یہاں بہت سارے ہمارے علماء بزرگوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، تفرقہ بری چیز ہے. قرآن تفرقے سے روک رہا ہے. کئی عزیزوں نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. عزیزان، اس کی موٹی مثال خود اصحاب ہیں اور امیر المومنین ہیں. امیر المومنین کو کئی مسائل میں اختلاف تھا. خلفاء سے اختلاف تھا، صحابہ سے بھی اختلاف تھا، صحابہ کا آپس میں بھی اختلاف تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا. اختلاف رہا، دشمنی نہیں بنا. اختلاف رہا، بے حرمتی میں تبدیل نہیں ہوا. اختلاف رہا، تفرقے میں تبدیل نہیں ہوا. بلکہ امیر المومنین اختلاف رکھتے ہوئے کبھی بھی عقدے کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ جہاں پر بھی خلفاء نے آ کر مدد مانگی. اب یہ جملہ یہ بہت سارے کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے. خلیفہ دوم کا یہ فرمانا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. یہ کہاں پہ فرمایا؟ یہ ان مشکل سیاسی حکومتی امور میں فرمایا کہ جہاں پر مخمصہ بن چکا تھا اور مشاورین سارے وہاں پر خاموش ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور خود خلیفہ نے کہا کہ ابو الحسن کو بلاؤ، ابو طالب کے بیٹے کو بلاؤ، وہ یہ گتھی سلجھائیں گے. اور انہوں نے آ کر فرما دیا علم رسول اللہ سے کہ معاملہ اس طرح سدھرے گا. اور وہیں پر خلیفہ نے قدردانی کے طور پر اقرار کر دیا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے. یہاں پر علی علیہ السلام کا رویہ. اب شیعہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر شیعہ اگر علی کا پیروکار ہے تو جیسا مولا علی نے کیا ہے وہی کام کرو. اگر مولا علی سے ہٹ کر آپ نے کچھ کیا تو اپنا راستہ الگ کر دیا ہے آپ نے. آپ اہل سنت کے ائمہ، اہل سنت کے وفادار رہیں. اہل سنت کے ائمہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بلکہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے 70 سال کے بعد. اب پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہا 2 سال. تو شاگرد تعجب ہوا کہ آپ 2 سال کے ہیں، آپ تو 70 سال سے زیادہ کے ہیں. فرمایا وہ 70 سال اس میں سے 2 سال ہی میں عمر شمار کروں گا. تو کہا ان 2 سال کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 سال میں نے جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے. اب آپ توجہ کریں اہل سنت اہل بیت کے بارے میں، اور اہل بیت اہل سنت کے اکابرین کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں. وہی بات امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حق ہے اور ناگوار لگتا ہے اس پر ایک ہو جاؤ، اور باطل اگر خوشگوار بھی لگتا ہے تو اس کی طرف ہرگز رخ نہیں کرنا.